رکھیں گے، جس کو ہندی میں کہتے ہیں بھاونائیں آہت نہیں کر سکتے ہیں آپ کو لحاظ رکھنا پڑے گا، اور جہاں تک آپ کی شریعت اجازت دیتی وہاں تک اس کے غم میں شریک ہونا پڑے گا۔ واسطے ہوتا ہے جہاں جنازہ بھی نکل جائے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جنازے سے ڈرتے کا نہیں، ٹھیک ہے نہیں جانتے لیکن آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، چند قدم آپ چلے اور اس کے بعد واپس آ جائیں، یہ آپ کی شرکت ہو گئی۔ تو جو شریعت یہ بتا رہی ہے کہ آپ غیر کا بھی دل آزاری نہیں کر سکتے، اس کی بھاوناؤں سے نہیں کھیل سکتے، جہاں تک آپ کی شریعت اجازت دے رہی ہے وہاں تک آپ اس کے غم میں شریک ہو جائیے۔ یہ نہ جانے کون سا اسلام ہے کہ جو دوسروں کو تو یہ سکھا رہا ہے کہ دل شکنی نہ ہو، اس کے غم میں برابر کی شریک ہو، لیکن جب نبی کے گھر میں غم ہو تو 10ویں محرم کو یہ ساری باتیں نہیں یاد آ رہی کہ کم سے کم یہی سوچتے کہ ہم نے اپنے گھر میں کھانا نہیں سجایا، کوئی مسئلہ نہیں سجایا، آپ کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے پڑوس میں تو کوئی رہتا ہے، اس نے اپنے گھر میں کھانا سجایا، تعزیہ رکھا ہے، وہ حسین کو یاد کر رہا ہے، تو کم سے کم اسی کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اسی کے جلوس میں۔ نہ احتجاج کر سکتے ہیں 10ویں محرم کو، نہ اظہار کر سکتے ہیں محبت رسول کا، تو پھر یہ بہت آگے کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت مانتے ہیں، یہ مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارے کم سے کم اسی لیے آ کے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم اس طرف نہیں ہیں، اس طرف مراد ہم مظلومین کے ساتھ ہیں، جن کے اوپر ظلم ہوا ان کے ساتھ ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، کم سے کم اسی کا اظہار کرتے ہیں کسی بھی صورت سے۔ اور اتنی دور دور مسلمان نظر آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی نیا کام کر رہے ہیں، انہیں 10ویں محرم کے بارے میں کچھ نہیں پتا، انہیں حسین کی شہادت کے بارے میں کچھ نہیں پتا، انہیں کربلا کے سانحے کے بارے میں کچھ نہیں پتا، سب کو معلوم ہے، لیکن کیسے آ جائیں؟ بس یہ آخری بات، کیسے آ جائیں؟ مجبوری ہے، کائے کی مجبوری ہے؟ کسی نے پابندی لگائی، جو آنے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، مجبوری ہے، کائے کی مجبوری ہے؟ جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ نہیں آنے دے رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ نہیں آنے دے رہا ہے۔ اگر نبی کے وفادار ہوتے تو کم سے کم تعزیت کے لیے صحیح یہ ساتھ پہ کھڑے تو ہو ہی جاتے، لیکن یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے جو اتنا سب کچھ ہر بستی میں یا حسین کہنے والے ہوتے ہیں، لیکن آج دیکھیے کیا حالات ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، گھبراہٹ ہے، کائے کی گھبراہٹ ہے بھائی؟ آپ اگر حسین کی مسجد میں شریک ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ بہت سے تو ایسے لوگ ہیں وہ مطلب شریعت سے خارج کیے دے رہے ہیں، دین سے، اور سارا پاور یہی کہ اللہ نے دیا کہ تم جس کو چاہو خارج کر دو، چاہو بلا لو، اپنا بھروسہ نہیں ہے کہ دن بھر میں کتنی مرتبہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں اور دوسرے کے اوپر، تو یہ حالانکہ میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، حالات بدلنے کی حجت تمام کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم کربلا کو چاہنے والے، ہم کربلا کے وفادار، ہم حسین کے عزادار، ہم اہل بیت کے وفادار، جب تک سانس چلتی رہے گی حجت تمام کرتے رہیں گے، تاکہ کل کو روز محشر ہمارا تمہارا سامنا ہو جائے، وہ کم سے کم ہم سے شکوا نہ کرو کہ آپ کو معلوم تھا ہم کو نہیں بتایا، اگر وہاں کہو گے تو کہیں کرتے تمہاری کو بتایا کہاں کو اس کو ہر سال بتایا، جب تک زندگی نہیں کر تک بتایا۔ اب آپ سوچیے کہ جب اتنی دوری اہل بیت سے ہے کہ اہل بیت کے نام سے اگر کوئی مجلس یا کوئی بزم سجائی جائے اس میں انسان نہیں آ رہا، تو آپ سوچ سکتے 1400 برس پہلے کیا حال تھا کہ جب حکمران کا ڈر بھی تھا، پیسے کی لالچ بھی تھی، ہر طرح کی چیزیں تھیں، تو وہاں کیا حال بنا ہو کیسے ہوا؟ ایسے ہی نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ جمع ہو گئے انہوں نے حسین اس بات کو شہید کر دیا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا نواسہ شہید کر دیا جائے، کوئی بھولا نہیں۔ آپ نبی کے نواسے کی بات کرتے ہیں، مدینے میں نبی کی وفات ہو گئی، کوئی جنازے میں نہیں آیا، آپ نواسے کی بات کرتے ہیں۔ جس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں جنازے میں، نبی کے جنازے میں شرکت نہ کر پائے تو آپ نواسے کی بات کرتے ہیں۔ یہ حالات
ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہم بھولے ہیں نہ کسی کو بھولنے دیں گے، کیونکہ ہماری زندگی، ہمارا جینا مرنا سب حسین کے لیے، ہماری زندگی کا ایک لمحہ حسین پر قربان، ان کے زبانی پر قربان۔ یہی دعا کیجیے جب بھی باقاعدہ بیٹھے کہ دنیا کی کوئی بھی دولت آئے جائے چھین جائے کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ عزاداری کی دولت، یہ حسین کی محبت، یہ اہل بیت سے عقیدت، اس میں کمی نہیں ہے۔ ہر طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اس کے بغیر زندگی نہیں گزارتے۔ اور یہ سب کیوں؟ ایسا نہیں کہ کوئی جنت کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی چیز کی لالچ نہیں، اپنی ذمہ داری ہے۔ جو یہ میری اپنی بات ہے، یہ ذمہ داری ہے، عین غریزہ ہے کہ اس کے لیے قدرت نے ہمیں منتخب کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کربلا میں جس نے ہمیں یاد کیا اس کا یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ایسے موقع پر میرے مولا نے یاد رکھا اپنے چاہنے والوں، اپنے زائروں، اپنے وفاداروں، اور پھر عزاداروں کے اوپر ذمہ داری، وہ بھی زندگی کی کسی موڑ پر بھی اپنے مولا کو فراموش نہ کرے اور لمحہ یاد کرے۔ 2 محرم کی تاریخ ہے، آج گزر گئی، آج 3 کی لگ گئی۔ 2 محرم کو کربلا میں بات ہوتے ہی امام نے پہچاننے والے ہو جاتے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بنی اسد سے زمین کری تھی اور زمین تمہیں واپس کر دی، چند قرضوں کی روا چھوڑ دینا، باقی زمین میں تمہیں واپس کرنا ہوں جیسے کہ کیا استعمال کرنا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری قبروں کے نشان پوچھتا ہوا اگر کوئی دور دراز سے میرا چاہنے والا آ جائے، میرے چاہنے والے بڑی دور سے آئیں گے، سفر کی تھکان ضرورتیں برداشت کرتے ہوئے جب آئیں تو انہیں جھگڑنا نہیں، ان کے کھانے پانی کا انتظام کریں۔ ذرا سوچیے، زائروں کے جانے سے پہلے حسین نے ان کے کھانے پانی کا انتظام کر دیا۔ حسین کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی دور دراز سے میری قبر کی زیارت کے لیے آیا وہ یہاں سے پیاسا چلا جائے۔ آج بھی جو بھی کربلا جاتا ہے دنیا میں آپ کہیں بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن کربلا سے آپ بھوکے پیاسے نہیں واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ عراق کی سرزمین وہاں پانی بہت مہنگا ہے، بہت کم ملتا ہے پانی۔ پھر بھی یہ انتظام ہے کہ کہیں سے بھی آپ پیاسے لوٹ سکتے ہیں، لیکن حسین کے دربار سے، حسین کی کربلا سے جو بھی گیا وہ یہی کہتا ہوا ملتا ہے کہ نہ بھوک لگی، نہ پیاس کی کبھی شدت برداشت کرنا پڑی، قدم قدم پہ کھانے کا بھی انتظام، قدم قدم پہ پانی کا بھی انتظام۔ یہ اپنی شہادت سے پہلے میرے مولا انتظام کر کے گئے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کا اتنا خیال ہے کہ کوئی کربلا آئے تو پیاسا نہ جائے، لیکن ایک قافلہ ہے جو کربلا سے پیاسا گزر گیا، اس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اس قافلے میں عورتیں بھی ہیں۔ ذرا سوچیں جس حسین کو اپنے عزاداروں کی پیاس کا اتنا خیال ہو، اسے سکینہ کی پیاس کا کتنا خیال ہوگا، سکینہ کی پیاس حسین کے دل پر کتنا اثر کرتی ہوگی۔ جسے اپنے چاہنے والوں کی پیاس برداشت نہیں ہے، اسے اپنے علی اصغر کی پیاس کس طرح سے برداشت نہیں ہوگی۔ اور 2 جملے بات تمام کر رہا ہوں، جناب علی اصغر کو لے کے جب مظلوم کربلا گئے ہیں، کتنا سخت ترین موقع تھا، حسین کا سب سے بڑا امتحان وہی تھا کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو دھوپ تیز ہے لہٰذا بھاگ کے برداشت نہیں کر سکتا، اتنی تیز دھوپ میں ویسے علی اصغر بہت پیاسے، ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر سایہ کر دیا اور لے کے فوج اختیار کے سامنے پہنچے اور کیا کلام کیا ہے، کیا کلام کیا ہے۔ اس کلام کو نظم اس طرح سے مرثیے میں کیا میاں نصر نے کہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہر مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، علی اصغر کو لیے ہوئے کھڑے ہیں، کہا اس کی بات کا جو خود ہو چکا ہے، اگر اس پر رحم آ جائے تو اسے تھوڑا سا پانی دے دو، سیدہ کا لال ساقی کوثر